السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزارش اور درخواست یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ نظر سے گزری، فیس بک پر بھی کافی وائرل ہوئی ہے، یوٹیوب پر بھی کافی اس کے چرچے ہیں۔ ایک صاحب ہیں پاکستان کے، ابھی سابقہ وہ آرمی چیف کا عہدہ ان کے پاس تھا، اب وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ ویڈیو میں یہ پتہ چلا کہ وہ فرانس میں موجود تھے۔ تو کوئی صاحب ان کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تھڑا کہہ لیں اس کو آپ۔ تو ان کو دیکھ کر انہوں نے کیمرہ اٹھا لیا، ویڈیو بنانے لگے۔ انہوں نے منع کیا کہ بھئی آپ ویڈیو نہ بنائیں ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گا۔ تو ان صاحب نے آگے سے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں اور بڑی سخت سے سخت اختلافات آپ کے ممکن ہیں، لیکن ہر اختلاف کو بیان کرنے کا، پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایسا لہجہ اور ایسے الفاظ نہ اپنائیں کہ جس سے آپ کی اپنی شخصیت متاثر ہو۔ لوگ جو ہے نا وہ وکٹم کے بجائے لوگ جو ہے وہ آپ کے مخالف کی بجائے وہ پہلے آپ پر انگلی اٹھانے لگ جائیں کہ بھئی چلو وہ اس نے تو کوئی غلط کام کیا یا نہیں کیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا یہ طریقہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی غلیظ گالیاں، اتنی گندی گالیاں، یہ آپ کی اپنی شخصیت اس سے جو ہے نا وہ بہت ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے کہ آپ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ تو یہ جو کلچر ہے نا پاکستان میں کچھ عرصے سے بہت جو ہے وہ رواج پکڑ چکا ہے کہ اپنے مخالف کو اگر مخاطب کرنا ہے تو غلط الفاظ سے، غلط جملوں سے، گالیوں سے اور بیہودہ جو ہے وہ زبان استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ آپ مخاطب کریں گے تو چلیں آپ نے بڑا کمال کا کام کر دیا۔ نہیں بھئی، یہ کمال کا کام نہیں کیا آپ نے، تو اپنی شخصیت داغدار کر دی ہے۔ آپ نے تو اپنے آپ کو داغدار کر دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے موقف کو دیکھا جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بجائے لوگ تو آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے کہ آپ خود کیسے ہیں، کہ جو اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، جو اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، جو کسی ماں بہن بیٹی کا لحاظ نہیں کر رہا، تو وہ خود کس شخصیت کا، کس کردار کا مالک ہوگا۔ تو ہمارا کوئی حمایت یا مخالفت کا ارادہ تو نہیں ہے، البتہ یہ چیز جو ہماری نظر سے آج گزری ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ تلخ تھی اور انتہائی یقین کریں کہ دل دکھا لینے والی تھی کہ ہم باہر جاتے ہیں اور ہمارے پاس دو لیبل ہوتے ہیں۔ ایک لیبل تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک لیبل ہم پر یہ لگا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو دونوں جو ہے وہ آپ کی اس رویے سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار مسلمان ایسے ہیں، ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں دوسرے کے خلاف، یہ پاکستانی قوم ایسی ہے، ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کہ یہ ٹھیک ہے ہم نے تو بڑے بڑے مخالف دیکھے ہیں جنہوں نے بہت بڑے ظلم ڈھائے ہیں، تو لوگ ان کا جو اہل علم ہے، جو اختلاف کرنا جانتے ہیں، تو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مخالف کے سامنے اپنا مقدمہ، موقف کیسے پیش کرنا ہے کہ اس کی ذات کو جو ہے وہ ہم ایسے الفاظ نہ دیں کہ جس سے جو ہے وہ ہماری اپنی شخصیت جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے کہ بھئی لوگ اس کے بجائے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے لگ جائیں کہ بھئی یہ لوگ تو خود ایسے ہیں، ان کی تو زبانیں خود ایسی ہیں، تو یہ کیسے کسی سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت جو ہے وہ دل کو آپ کہہ لیں کہ تکلیف دہ ایک مرحلہ جو ہے وہ گزرا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ اچھے کام کیے، نہیں کیے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ڈیٹیل سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم باہر
جب پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں، عوامی مقامات پہ جاتے ہیں، یا بیرون ممالک میں ہمارا کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹاکرا ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، تھوڑا سے صبر کا مظاہرہ کریں. اور ٹھیک ہے، آپ وہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا آپ مجھے ٹائم دے دیں. نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے آگے بیہیو کرنا یہ بہت بری بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جو بھی آپ کا مخالف ہے. تو اور پھر پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بہت مایہ ناز فوج ہے، تو اس کے جو ہے نا وہ ایکس آرمی چیف کو ان الفاظ سے مخاطب کرنا یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیس المؤمن باللعان ولا بالطاعان، حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن طعنے دینے والا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کتنے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان کو ایسے غلط، نعوذ باللہ، اس طرح سے یوز نہیں کیا، اس طرح سے کبھی کسی اپنے مخالف کو مخاطب نہیں کیا. تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخالف کو یا صحابہ کرام کی کسی جو ہے وہ زندگی صحابہ کی گزری ہیں، خلفائے راشدین کی گزری ہے، ان میں صحابہ کرام نے جو ہے نا اپنے مخالفین کو جو ہے نا وہ ایسے سخت الفاظ سے جو ہے وہ مخاطب کیا ہو. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. بڑے اختلافات ہوئے علماء میں بھی، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو، مخالف کو اپنا موقف پیش کیا، مقدمہ اپنا رکھا، اپنی ساری بات رکھی، لیکن ایسے گالم گلوچ کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کیا گیا. افسوسناک بات ہے. تو ان صاحب نے یہ کیا ہے، یقیناً انہوں نے غلط کیا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں جی، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آج کوئی حاکم ہے اور کل وہ کہیں کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے اللہ کا نظام ہے. تو ہمیں اپنے عہدوں پر رہتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ فرعونیت نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہمیں عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند رکھنا چاہیے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل ہمارا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ کے علم میں ہے نا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. تو اس لیے انسان کو اپنا آج بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے آج کو بہترین بنائے اور اچھے کام کرے، تاکہ جب وہ عہدے پر نہ ہو، عہدے سے باہر چلا جائے، تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں، اس کی عزت ہو. تو یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں، یہ ساری ہمیشہ نہیں رہنے والی. اس لیے جب انسان کو یہ اختیارات ملتے ہیں تو اس کو بالکل اپنے کل کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے رویوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.